الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مقامات محمد کا اگر اظہار ہو جائے، خیرت کی آنکھ لگ جائے، جنون بیدار ہو جائے. بڑا جبریل نے پہلے کہاں دیکھا تھا یہ منظر کہ رہبر راہ میں رہ جائے، راہی پار ہو جائے. نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں. مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے. میں تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. تقریر تو آج حضرت ابو طالب کے گھرانے کی سید طالب حسین کی ہوگی. میری سرپرستی فرما رہے ہیں، مجھے تحسین آفرین سرفراز کر رہے ہیں میرے مخدوم کے مخدوم. اللہ یہ سلامت رکھے. جب یہ مختار ہیں تو ان کے بابا کیا ہوں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کی رات کا نام آپ سب کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں. آج معراج کی شب ہے. پتہ نہیں اللہ کو رات کیوں پسند ہے، یوم معراج کیوں نہیں ہوا، معراج کا دن کیوں نہیں ہوا، معراج کی رات ہی کیوں نہیں. اور یہ راز بھی اللہ ہی جانے. نبی خدا نے کہا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے. آپ نے جمعہ بیان میں سنا ہوگا، کہیں کتاب میں پڑھا ہوگا، کہیں ٹی وی پہ دیکھا ہوگا. رجب اللہ کا مہینہ ہے، مہینہ اللہ کا ہے اور رات رسول اللہ کی. اسی مہینے میں ایک تاریخ 13 کی گزری، رجب 13 رجب. 13 کو 2 سے ضرب دیے، 13 کو نہیں. وہ مولا کی معراج تھی، مولا کی معراج. معراج شکلیں بدل کے آ گئی. اللہ نے ساری کائنات میں اشرف المخلوقات جس کو کہا جا دل پہ ہاتھ رکھی کہیے اشرف کون ہے؟ بلند و بالا پہاڑ اشرف ہے؟ جواب ملے نہیں.
7 آسمان اشرف ہیں، چمکنے والا شمس اشرف ہے، دمکنے والا چاند اشرف ہے، کہکشاں اشرف ہے، ستاروں کی انجمن اشرف ہے۔ پھر اشرف کون ہے؟ تو کہا کہ اشرف انسان ہے، یہ انسان کو معراج ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ اللہ نے معراج کا صدقہ مختلف شکلوں میں بانٹا، تقسیم کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی دعا اللہ نے 300 سال کے بعد قبول فرمائی، یہ آدم علیہ السلام کی معراج۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اللہ سے تکلم فرما رہے ہیں، یہ معراج موسوی ہو رہی ہے۔ ٹھوکروں سے مردے جلا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، یہ معراج عیسوی ہو رہی ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو باہر نکال رہا ہے، یہ یونس علیہ السلام کی معراج ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرعون کے عذاب سے چھٹکارا دے رہا ہے، سمندر سے پار کروا رہا ہے، یہ بنی اسرائیل کی معراج ہے۔ اور ہماری کسی درخواست کے بغیر ہم کو سرور کائنات دے رہا ہے، یہ امت محمدی کی معراج ہے۔ معراج سب کی ہو رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ رات کی معراج ہو رہی ہے۔ رات کی معراج کا یہ عالم ہے جو ذات کی معراج کا عالم کیا ہے۔ رات کی معراج کا جواب نہیں ہے، کیونکہ ذات کی معراج کا جواب ہوگا۔ آئیے معراج کی اور شکلیں کہ رات اللہ کو کتنی پسند ہے اور ذات اللہ کو کتنی پسند ہے۔ اللہ قرآن چاہے کبھی بھی نازل کر سکتا تھا نا، کوئی اس کو پابند کرنے والا ہے کہ دن کے 12 بجے قرآن نازل ہو، سے پہر قرآن نازل ہو، صبح کے 10 بجے قرآن نازل ہو، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو رات میں اتارا، آسمان سے اتارا۔ تو یہ قرآن رحمت ہے آسمان سے زمین کی طرف۔ کون لے کر آ رہے ہیں؟ بڑے امانتدار فرشتے جبریل امین لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ جبریل امین کی رحمت ہے آسمان سے زمین کی طرف، رزق کے خزانے آسمان سے زمین کی طرف، بارش بھی رحمت ہے آسمان سے زمین کی طرف، حضرت آدم علیہ السلام بھی رحمت ہے آسمان سے زمین کی طرف، ساری رحمتیں آسمان سے زمین کی طرف۔ لیکن رجب میں 26 کی رات ایسی ہے کہ رحمت آسمان سے زمین کی طرف نہیں بلکہ زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نہیں فرما رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں۔ سوچنے والی بات یہ سرکار نہیں فرما رہے، سرکار نہیں فرما رہے میں جا رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے میں لے جا رہا ہوں۔ کیا اہتمام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ بھئی تم پیغمبر کو دیکھ رہے ہو، کبھی سبحان کی طرف بھی نظر کرو۔ اللہ نے جو اس واقعے کا آغاز فرمایا، اس واقعے کا جو آغاز فرمایا، اس سے فرمایا لفظ سبحان سے فرمایا، نہ براق سے فرمایا، نہ جبریل سے فرمایا، نہ 70,000 فرشتوں سے فرمایا، نہ مسجد حرام سے فرمایا، نہ مسجد اقصی سے فرمایا۔ حالانکہ حرم کی مسجد بڑی بابرکت، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ مسجد اقصی میں بھی ہزاروں کی نمازوں کا ثواب ہے، لیکن مسجدوں میں سفر شروع نہیں فرمایا۔ واقعے کا آغاز ہو لفظ
سبحان سے دیکھو واقع معراج جاننے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے، حبیب رحمان کو دیکھنے سے پہلے رحمان کو دیکھو. کیا بات ہے. لے جانے والا کون ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات. کون؟ اللہ. اللہ لے جا رہا ہے. ہونے والوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یہ لے جا رہا ہے. نہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ لے جا رہا ہے. آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ پاک فرما رہا ہے سبحان ہر ناطاقتی سے مبرہ ہے. سبحان اس کو کہتے ہیں جو عیب سے بری ہے. ہمارا اللہ کے متعلق یہی عقیدہ نا بھائی، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. ادھر یہ بھی قرار کرتے ہیں اور پھر وہ بھی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. ان لوگوں کے ایمان کو ابھی واقعی ایمان کا وعدہ نصیب نہیں ہوا. یہی واقع معراج ہے جو تصدیق کرتا ہے تو صدیق بنتا ہے. یہی واقع معراج ہے جو جھٹلاتا ہے تو زندیق بنتا ہے. اب تصدیق کر کے صدیق بن جائیے، یہ بھی آپ کا مقدر ہے. صدیق نہیں بنتے تو پھر زندیق ہو جانے کے لیے تیار ہو جائے. زندیق وہ ہے جس پہ لعنت ہوتی ہے اور صدیق وہ ہے جس پہ رحمت ہوتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق کیسے ہوئے؟ اسی واقعی کی تقدیر سے ہوئے. آپ نے نہیں فرمایا کہ بھائی ابو جلدہ ٹھہر جاؤ، میں جا کے سیدنا علی سے پوچھتا ہوں کہ واقعی سرکار عالم تشریف لے نہ ٹھہر جاؤ، میں بھائی عثمان سے پوچھتا ہوں، نہ ٹھہر جاؤ بلال حبشی سے پوچھتا ہوں. آپ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ ابو جہل کے لیے کیا فرمایا؟ اگر یہ بیان میرے سرکار کا ہے تو میں اس پر صدقے ہوں. مجھے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حوالے کی ضرورت نہیں ہے. صدیق کوئی حوالہ نہیں مانگتا، زندیق حوالہ مانگتا ہے. سب سے بڑی بات اس کی نسبت سرکار کی طرف ہو جائے، بس یہی حوالہ سب سے بڑا حوالہ ہے. تو میرے عزیزوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے نالین کے صدقے میں رات کو اتنا بڑا بنا دیا کہ ہم اس میں سونے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں سونے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ارے اے امت محمدیہ، نہ جانے کوئی ایسا لمحہ تم کو آ جائے کہ معراج کی عظمتوں کا تم کو دیدار ہو جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے. دیکھو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بعد ہجرت کی شب سرکار آئے، ادھر کھٹکا ہوا، ادھر دروازہ کھلا. سرکار نے پوچھا ابوبکر سوئے نہیں؟ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ، جب سے آپ نے فرمایا تھا کہ ابوبکر ہجرت کرنا ہے، خدا کی قسم اس رات سے سویا نہیں، بس انتظار میں کہ سرکار کا واسطے. یہ عاشقوں کی نشانی ہے. یہ عاشقوں کی نشانی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا دروازہ نہیں لگایا تھا اور اس دور کے عاشق مسجد کا دروازہ بند نہیں کرتے. مسجد کا دروازہ کھلا رکھتے کہ شب معراج سونے کی نہیں، دیدار کی شب ہے، دیدار محمدی کی شب ہے. فوراً دروازہ کھلا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے جا رہے ہیں. غارمے کا واقعہ آپ کو یاد ہے، سرکار کا سر مبارک ہے اور زانو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ حضرت ابوبکر کی معراج ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا. سرکار کے پائے مبارک میں یہ پتھر چبھ نہ جائے، آپ کے پائے اقدس کہیں زخمی نہ ہو جائے. جب اپنے کندھوں پر اٹھا لیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ موقع بڑا اچھا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ اوپر والے ابوبکر نے تو اٹھا لیا تھا، اندر والے ابوبکر نے کہا کہ ابوبکر معراج ہو رہی ہے، ان کی معراج کو لوح قدم تک پہنچے، اپنی معراج کے ہم ان کے قدم تک پہنچے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی سرکار دو عالم کے
सीधे पाए अक़दस को बोसा दे रहे हैं, कभी बाएं पाए अक़दस को बोसा दे रहे हैं। सरकार ने पूछा या रसूल क्या कर रहे हैं अबू बकर? या रसूलल्लाह मेराज कर रहा हूँ। या रसूलल्लाह मेराज कर रहा हूँ। इधर मेराज की रात कोई जानो पे शक रखे अपनी मेराज कर रहा है और उधर कोई बिस्तर पे मेराज कर रहा है। इधर गार में मेराज हो रही है और उधर अली की मेराज बिस्तर पर रही। अल्लाह सरकार दो आलम ने इसको दिया अपना बिस्तर सैयदना अली के मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला, जिनको सरकार ने अपनी जबान से मौला कहा। मौला हम कह सकते हैं, हमारी जबान में इतनी ताकत है, हमारी जबान इतनी पाक है, नहीं वो पाक जबान के पाक अल्फाज हम नापाक अदा करके अपनी जबान को पाक कर रहे हैं। हजार बार मुशयम तहन मुझको बुला कि मौला मैं आपका नाम ले सकता हूँ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार नहीं, अगर 1000 बार भी मुझको अंबर से अपनी जबान को धो के पाक करूं फिर कहूं मौला तो ये भी बेअदबी है। तो मौला हम नहीं कह रहे, गलत फहमी हुई है आपको। मौला तो उनके मौला कह रहे हैं, मौला तो जिन्होंने मौला बनाया वो मौला कह रहे हैं, ये आपको गलत फहमी क्यों हो रही? बहरहाल ये रातें गलत फहमियों को दूर करती हैं। वो इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि होना अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये तो सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात हुई, ये तो असहाबे रसूल की बात हुई। वो जो पाकाने उम्मत है, वो जो कलंदराने मिल्लत है, वो जो कुरान की जबान में औलिया अल्लाह है, उनका मामला क्या है? आम आदमी तो रात आते ही सो जाता है, लेकिन वो जब सारी दुनिया सोती है बिस्तर को पकड़ती है तो बिस्तर छोड़ते हैं, और वो रात गुजारते हैं तो नींद में गुजारते हैं, और जब ये अल्लाह वाले रात गुजारते हैं तो अपने रब के साथ रात गुजारते हैं। यबीतूना लिरब्बिहिम, अपने रब के साथ रात गुजारते हैं, रब से मुनाजात करते हुए, रब से गुफ्तगू करते हुए, रब से तकल्लुम करते हुए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात अपने असहाब का हाल देखने के लिए निकले। एक मकाम में पहुंचे तो इत्तेफाक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का मकान देखा कि वहां से तिलावत कुरान की आवाज आ रही। रात का वक्त तिलावत कुरान की आवाज आ रही है, तो तिलावत कैसे हो रही है? बिल्कुल स्लो मोशन में हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। सरकार ने मुलाज़ा फरमाया, आगे जब कदम बढ़ाया तो फिर जहां कदम रोके तो मकान खलीफा दूम सैयदना उमर फारूक का था। वो भी सो में नहीं कि वो भी जागे। हमारी रात में रातें 3 होती है जागने की, वो भी बड़ी मुश्किल से होती है। उनके लिए तो हर शब शबे मेराज, उनके लिए तो हर रात शबे बारात, उनके लिए तो हर रात शबे कदर थी। तो देखा कि हजरत उमर भी होशियार है, बेदार है, क्या कर रहे हैं? कुरान शरीफ पढ़ रहे, लेकिन पढ़ने का स्टाइल बदला हुआ। कैसे पढ़ रहे? जोर जोर से पढ़ रहे। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, जहां कदम रखे मकान किसका था? वो उनका था जो हर नमाज के लिए मस्जिद नबवी में अजान बुलंद किया करते थे। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु था। देखा कि वो भी जागे हुए, वो भी सोए हुए नहीं है, सब रब जगह कर रहे हैं, सबकी मेराजें हो रही हैं, सबकी बारातें हो रही हैं, सबकी कदरें हो रही हैं, माशाअल्लाह। देखा कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु वो भी जागे हुए कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, मगर उनके पढ़ने का अंदाज कुछ और था। कभी सूरे बकरा पढ़ते हैं, कभी आले इमरान पढ़ते हैं, कभी रहमान पढ़ते हैं, कभी मोहम्मद पढ़ते हैं, कभी अहकाफ पढ़ते हैं, कभी यासीन पढ़ते हैं। यानी इस सूरे में से चल आए थे, उसमें से चल आए थे, तो उसमें से चल आए थे। ये मुलाहजा फरमाने के बाद सरकार अलैहिस्सलाम अपने काशाना तशरीफ ले गए। जब सोहबत में
سرکار کی بیٹھنے والوں کی عبادت کا یہ عالم ہے، تو جس نے رنگ چڑھایا اس کی عبادت کا عالم ہے، جس پر رنگ چڑھا تھا یہ عالم تھا تلاوت کا، راتیں گزارنے کا، تو سرکار تو فرماتے ہیں میں اپنے پروردگار کے ساتھ راتیں گزارتا، میں کھاتا نہیں ہوں، میں پیتا نہیں ہوں، ایکم مثلی، تم میں کون ہے میرے جیسا، مطلب تم میں کوئی میرے جیسا نہیں ہے۔ جب صحابہ میں کوئی سرکار کے جیسا نہیں تھا تو آپ ہم میں سرکار کے جیسا ہوگا؟ سرکار کی صحبت میں بیٹھنے والے، سرکار سے فیض پانے والے، سرکار فرمائے تم میں کون مجھ جیسا ہے، مطلب یہ تھا سرکار کا کہ تم میں کا کوئی میری برابری نہیں کر سکتا، تم میں کوئی میرے جیسا نہیں ہو سکتا۔ آدم صفی اللہ ہو کے برابری نہیں کر سکے، نوح نبی اللہ ہو کے برابری نہیں کر سکے، داؤد خلیفۃ اللہ ہو کے برابری نہیں کر سکے، موسیٰ کلیم اللہ ہو کے برابری نہیں کر سکے، عیسیٰ روح اللہ ہو کے برابری نہیں کر سکے، اسماعیل ذبیح اللہ ہو کے برابری نہیں کر سکے، اور ہم مولوی اور ملا ہو کے برابری نہیں کر سکے، نہیں کر سکتے۔ سرکار کا مقام تو بہت اونچا ہے، سرکار کے گھرانے کے جو بچے ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے گھرانے کے خادموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صبح کا سورج نکلا، سرکار کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوتے تھے دعائیں لینے کے لیے، آپ سے دم درود کروانے کے لیے، آپ سے سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل جب میں اپنے اصحاب کے احوال کو ملاحظہ کرنے کے لیے نکلا، دیکھا کہ ابوبکر قرآن پڑھ رہے ہیں، سرکار ابوبکر کی طرف متوجہ ہوئے، ارشاد فرمایا ابوبکر میں نے دیکھا کہ آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے لیکن بہت دھیرے دھیرے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ ایسے کیوں قرآن پڑھ رہے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، یا رسول اللہ میں دھیرے دھیرے اس سے پڑھ رہا تھا جس کا کلام تھا اس کو سنا رہا، جس کا کلام تھا اس کو سنا رہا تھا۔ جو قرآن ہے وہ قرآن رحمان کا کلام ہے، چاہے زور سے پڑھے بھی سننے والا ہے، آہستہ پڑھے تو بھی سننے والا ہے، تو میں جس کا کلام ہے اس کو سنا رہا تھا، اس لیے میں آہستہ پڑھ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر سرکار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ عمر میں نے آپ کو بھی دیکھا، آپ نے قرآن شریف پڑھ رہے تھے لیکن بڑا زور سے پڑھ رہے تھے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ حضرت عمر کی باری تھی، حضرت عمر کی ذات الگ، حضرت عمر کی بات الگ، حضرت عمر کی صفات الگ۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات میں جمال تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات میں جلال تھا، ٹھیک تو جمال والی بات ہوئی۔ اب جلال کی طرف سرکار متوجہ ہوئے، ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دو وجہ سے قرآن شریف زور سے پڑھا۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ایک تو یہ وجہ تھی کہ میں جو قرآن شریف پڑھ رہا تھا زور سے، میں شیطان کو بھگا رہا تھا۔ زور سے پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگتا ہے، تو اگر گھروں میں شیاطین کو بھگانا ہے تو قرآن پڑھی۔ یہ حضرت عمر کا نسخہ ہے، فاروق کا نسخہ ہے۔ یہ کہاں سے ملا نسخہ بھائی؟ ظاہر سرکار سے ملا نا۔ ہاں اچھا بھائی ٹھیک ہے، پہلی وجہ تو دوسری وجہ کیا تھی؟ سرکار دوسری وجہ یہ تھی زور سے پڑھنے کی، میں زور سے قرآن اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ سونے والے جاگ جائیں، بھائی یہ سونے کا وقت نہیں ہے، ثواب کمانے کا وقت ہے، ثواب کمانے کا وقت ہے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سرکار حضرت بلال کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ بلال میں نے آپ کو بھی دیکھا، آپ بھی قرآن شریف پڑھ رہے تھے لیکن آپ کے پڑھنے کا طریقہ بالکل الگ تھا، یہ آہستہ پڑھ رہے تھے، آپ یہ زور سے پڑھ رہے تھے، کبھی یہ سورہ پڑھ دیا، کبھی اس سورہ سے کچھ آئے تھے، اس سے کچھ آئے تھے، اس سے کچھ آئے تھے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں پڑھ رہے تھے؟ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ میں سورہ بقرہ کا بھی فیض لینا چاہتا تھا، اس لیے چند آیتیں اس کی پڑھتا تھا، آل عمران کا فیض بھی لینا چاہتا تھا، چند آیتیں اس کی پڑھتا تھا، میں
سورہ محمد کا کچھ فیض دینا چاہتا تھا، اس لیے جنازوں کی پڑھتا تھا. سرکار نے فرمایا سب ٹھیک ہے. پھر سرکار حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ ابوبکر آپ کا پڑھنے کا انداز بڑا اچھا ہے لیکن آواز تھوڑا سا بدل کر دی. دیکھیں دل نہیں تھا سرکار، کتنے بہترین انداز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتا دیا اور یہ بتایا کہ میں درس دے رہا ہوں، سبق سکھا رہا ہوں. میری امت کے داعیوں کو، میری امت کے عالموں کو، میری امت کے مبلغین کو یہ بات اسے سیکھ لینی چاہیے کہ عالم کا کام مسئلہ بتانا ہے، مسئلہ بنانا نہیں ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. عالم کا کام مسئلہ بتانا ہے، مسئلہ بنانا نہیں ہے. مبلغ کا کام مومن بنانا ہے، کافر بنانا نہیں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اللہ نے اگر کسی کو کرسی دی ہے تو اس کرسی سے مومن بنانا ہے، کافر بنانا نہیں ہے. صحابہ نے مومن بنایا، خلفاء راشدین نے مومن بنایا، اہل بیت نے مومن بنایا. یہی مومن، یہ جو دولت ہوتی ہے یہ نجات کا ذریعہ بنتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے بیان فرمایا کہ ابوبکر آواز تھوڑی سی بلند کر دو تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے. پھر حضرت عمر کی طرف سرکار متوجہ، کہا آپ کو پڑھنے کا بھی انداز ٹھیک ہے. یہ دل نہیں توڑا سرکار نے، دل بستگی اسی کو کہتے ہیں. عمر آپ کا بھی انداز ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا دھیرے کر دی. آپ کا بھی انداز اچھا ہے ماشاءاللہ لیکن تھوڑا سا دھیرے کر دیجیے، تھوڑا سا آہستہ کر دیجیے. پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف سرکار متوجہ ہوئے. سرکار دعا میں ارشاد فرمایا، اے بلال آپ کے پڑھنے کا بھی انداز ہے، اچھا ہے، مگر پہلے پورا ایک سورہ پڑھ لیجیے تو پھر دوسری سورہ کی طرف جائے. کیا بات ہے. پہلے مکمل ایک سورہ پڑھ لیجیے پھر اس کے بعد دوسری طرف جائیے. دیکھیے ہر ایک کی معراج ہو رہی ہے تو سرکار ہر ایک کی معراج کو سرا رہے ہیں. کیا بات ہے، واہ جی واہ. ہر ایک کی معراج ہو رہی ہے. میرے عزیز اور محترم یہ کہتے ہیں معراج النبی. آج یہ معراج کی بتائیے اس کائنات میں آسمان افضل ہے یہ سرکار افضل ہے؟ بتائیے اس کائنات میں جبریل افضل ہے یہ سرکار افضل ہے؟ اس کائنات میں فرشتے افضل ہے یا سرکار افضل ہے؟ بعدش خدا بزرگ تو ہی بارہ سنا ہوگا نا کہ خدا کے بعد جو ذات بندوں میں قابل احترام ہے، قابل ادب ہے، بزرگ ترین تو کون ہے؟ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کلمہ شریف میں لا الہ الا اللہ قرآن کلام اللہ، کلمہ یہی ہے جی. لا الہ الا اللہ اسلام دین اللہ، کلمہ یہی ہے. اتنا اچھا کلمہ ہے نا، یہ ہونا چاہیے تھا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسلام اللہ کا دین ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا وہ اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا. کعبے تک پہنچنا نہ پہلے گنبد خضرا جانا پڑے. کعبے تک پہنچنا ہے تو پہلے گنبد خضرا پہنچنا پڑے گا. حضرت امجد حیدرآبادی کے نام آپ لوگ سنیں گے نا. بہت بڑے صوفی بھی تھے، بہت بڑے شاعر بھی تھے، بہت بڑے استاد بھی. جامع نظامیہ میں پڑھے ہوئے، جامع نظامیہ کی طالب علم. یہ پانی کی جہاز میں حج کو گئے، جا کے آ کر انہوں نے پورا سفر لکھا، اس کا نام ہے حج امجد. اتنا دلچسپ ہے، کہیں مل جائے تو پڑھیے گا. آپ کہیں گے حضرت امجد کے ذریعے میری معراج ہو رہی. اتنا خوبصورت لکھا، اشعار بھی ہیں اس میں، نظم بھی ہے، نثر بھی ہے. سب سے آخر میں جو حضرت امجد نے لکھا وہ بات میں آپ کے ساتھ پیش کروں. بالکل آخر میں جہاں کتاب انہوں نے اینڈ کر دی، ختم کر دی، کیا لکھا انہوں نے؟ روضہ پاک کی تجلی سے، روضہ پاک کی تجلی سے طور سینہ ہے اپنے سینے میں. سفر حج کا ماحصل یہ ہے کعبے والا ملا مدینے. کعبے انہیں مدینے ملا. اس سے ہے چمن چمن مدینے میں، ان کی دیکھو بھون مدینے میں.
خاک طیبہ کا دو کفن مجھ کو کر دو دفن مدینے. عزیزان محترم پتہ کیا چلا؟ آسمان مفضول ہے، سرکار افضل ہے. زمین مفضول ہے، سرکار افضل ہے. جبریل امین مفضول ہے، سرکار افضل ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کی رات معراج النبی سرکار کی معراج ہوئی. آسمان مفضول ہے. آپ نے پہلے اقرار کر لیا آسمان افضل نہیں ہے بلکہ سرکار افضل ہے. چاہے پہلا آسمان ہو کہ ساتواں آسمان، چاہے پہلا آسمان ہو کہ سدرۃ المنتہا ہو، جہاں تک قاب قوسین کی منزلیں ہیں، خدا کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب یہ فیصلہ خود آپ نے کیا، میں نے نہیں کہا. آپ کے فیصلے کی روشنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے ہیں تو سرکار کی معراج نہیں ہو رہی ہے، جبریل کی معراج ہو رہی ہے. سرکار دو عالم براق پہ بیٹھ رہے ہیں تو سرکار کی معراج نہیں ہے، براق کی معراج ہو رہی ہے. استقبال کے لیے 70,000 فرشتے آئے ہیں تو سرکار کی معراج نہیں ہے، فرشتوں کی معراج. تو سرکار دو عالم نے پہلے آسمان پہ قدم رکھا، سرکار کی معراج نہیں ہے، آسمان کی معراج. تیسرے آسمان پہ سرکار گئے کہ سرکار کی معراج نہیں ہے بلکہ تیسرے آسمان کی معراج. وہاں سے ہوتے ہوئے سرکار 7ویں آسمان پہ گئے تو یہ آسمان کی معراج ہے، سرکار کی معراج نہیں ہے. انبیاء مل رہے ہیں، انبیاء کی معراج ہے، سرکار کی معراج نہیں ہے. جنت کو دیکھ رہے ہیں، سرکار کی معراج نہیں ہے، یہ جنت کی معراج ہے. دوزخ کو منازع فرما رہے ہیں کہ سرکار کی معراج نہیں ہے بلکہ یہ دوزخ کی معراج ہے. تو سرکار آگے بڑھ رہے ہیں، خوابہ قوسین کی منزل پہ جا رہے ہیں تو خوابہ قوسین کی معراج ہے، سرکار کی معراج نہیں ہے. ارے سرکار کی معراج ہو جب اللہ کا دیدار کر رہے ہیں تو سرکار کی معراج ہے. چشم محمدی ہے اور دیدار الہی ہے تو یہ ہے سرکار کی معراج. ورنہ آسمان پہ جانا سرکار کی معراج نہیں ہے بلکہ یہ کائنات کی معراج ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہم تو اپنے بندے کو سیر کروا رہے ہیں. اسرا کے معنی چلنے کے، سیر کرانے کے. اللہ تعالیٰ سیر کرا رہا ہے تو ہماری یہ معراج بن رہی ہے. اور یہ جو سیر کا واقعے کا تذکرہ ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ تذکرہ 15ویں پارے کے آغاز میں موجود ہے. اس کا انکار اگر کوئی کرتا ہے، سن لیجیے گا، اس کا انکار اگر کوئی کرتا ہے ہمارے کہنے سے نہیں، خود بخود کافر بن جاتا ہے. بولنے کی ضرورت نہیں، فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹیکلی کافر بن جاتا ہے. قرآن میں جو اللہ نے فرمایا اس کا انکار کر رہا ہے. وہاں سے لے کر پھر 7 آسمان، قاب قوسین، سدرۃ المنتہا، جنت، دوزخ، جتنے بھی معاملات ہیں اس کا تذکرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں ہے. اس کا انکار کرنے